بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 20 ربیع الثانی جمعرات کا وہ دن آ گیا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جمعرات کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اسے پڑھنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو وظیفہ پڑھتے ہی مل جاتے ہیں۔ آج جمعرات کے دن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ بہت سے محدثین، بہت سی اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا۔ آج کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آج جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ یہ دنیا کا طاقتور وظیفہ پڑھنے سے اگر آپ کے ساتھ نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، اگر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غائب سے خاتمہ ہو جائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے؟ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج 20 ربیع الثانی جمعرات کے دن اس وظیفے کو آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اور اس سے ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کرنا ہے، تاکہ اللہ اس وظیفے کی بدولت سب کی تقدیر بدل دے، نصیبوں کو کھول دے۔ دوستو، اس وظیفے کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ جب اس عمل کو کرتے ہیں، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ کسی بھی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج اس عمل کو پڑھے، اللہ سے نیت کر کے مانگے، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہے، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں آسانیوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیے۔ انشاءاللہ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو راستوں کو بنانے والا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے ماؤں سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے اپنے نسلوں کو کامیاب بنانا ہے تو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی ہر ناممکن کام کو آج ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے تو یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہر کام کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج مسلمانوں پر پریشان ہے، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت نے مارا ہوا ہے، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا جس دہانے پر چل رہی ہے، لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہے، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام مسائل پیسوں کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں پیسے ہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں، وہاں ہر طرح کی مصیبت سے نجات ہوتی ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل پیسے میں ہے
ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہے، ہر رشتے پیسے سے ہے، تو پھر آج 20 ربیع الثانی جمعرات کے دن رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، مگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی مانگنے والا بھکاری بھی پڑے گا تو اللہ بانٹنے والا بنا دے گا۔ بڑا بدبخت وہ بندہ ہے جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان وظیفے پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال پڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور آج جمعرات کا دن ہے، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے جمعرات کے دن عبادت کرتے ہیں، جمعرات کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو پھر اگر آپ بھی اللہ کے ولیوں جیسا اعلی مقام اور قبولیت چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آج آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن عمل سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جب آپ کو وقت مل تب آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ آج آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کریم سے مانگے کہ اے اللہ میں میرا گھر چاہتا ہوں، میں نیا گھر چاہتا ہوں، مجھے اپنی ذاتی گھر عطا فرما، نئی گاڑی چاہتا ہوں، مجھے گاڑی دے دے، میں نوکری چاہتا ہوں یا من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، میں قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لوگ وظیفہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ بھی مانگنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے پھر اللہ سے اپنی جو بھی حاجت طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیر برکتیں اور سلامتی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ جمعرات کے دن یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہو۔ یقین کیجئے گا یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اور اللہ کریم خوش ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن کی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورت فاتحہ جسے سورت فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور صراط مستقیم کی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران 7 حاجات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کے 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اللہ سے خزانے حاصل کر لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ کی ایک صفاتی نام کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات، بے حساب عطا کرنے والا، بے حساب رزق اور دولت سے مالا مال کرنے والا، یہ اللہ کے صفت ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل اس بندے پر رحمتیں برکتیں برساتا ہے، اس بندے پر خزانوں کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے رزق کو وافر کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے قرض سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، یا غنیوں کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا غنیوں پڑھ کر اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ گھر یا گاڑی، یہ دولت، یہ شہرت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یا غنیوں پڑھنے کے آخر میں اتنا درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، تو اب آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑگڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔